باغ و بہار داستان چہار درویش سے ماخوذ ہے۔ کسی بھی داستان، ناول یا افسانے کے فکری اور فنی مطالعے کے لیے اس کی اصل کہانی کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ میر امن کی یہ داستان آپ میری زبانی سنیے۔ باغ و بہار جو قصہ چہار درویش سے ماخوذ ہے، اس میں 4 درویش ہیں۔ پہلا درویش جو ملک یمن کے تاجر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے۔ تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے، جبکہ چوتھا درویش چین کا شہزادہ ہے۔ اس داستان کا آغاز ملک روم کے بادشاہ آزاد بخت کے احوال سے ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ عادل ہے، سخی ہے، لیکن اولاد نرینہ سے محروم ہے، اور اس بات کو وہ دل سے لگا کر دنیا سے کنارہ کشی کر لیتا ہے اور سلطنت کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا۔ بادشاہ کی خیر خواہوں میں اس کا وزیر خردمند بھی ہے، جو کہتا ہے کہ دل سے دعا کریں، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، مسافروں کو کھانا کھلائیں۔ ایک دفعہ بادشاہ نے کسی کتاب میں پڑھا کہ اگر کوئی لا علاج مرض ہو تو قبرستان میں جا کر اس دنیا کی بے ثباتی ذہن میں لائیں اور سچے دل سے دعا کریں تو افسردگی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ بادشاہ رات کو قبرستان کی طرف چل پڑا، جہاں اس کی ملاقات 4 درویشوں سے ہوئی۔ 2 درویشوں کا قصہ بادشاہ نے اسی وقت قبرستان میں سنا، جبکہ 2 کو اپنے دربار بلایا۔ یمن کا مشہور سوداگر محبت میں ناکامی کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے خودکشی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ پہلے درویش کا قصہ ہے جو ملک یمن کے تاجر خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ محبت میں ناکامی، پھر تجارت میں ناکامی نے اسے بہت مایوس کر دیا۔ جب وہ خودکشی کا ارادہ کرتا ہے اور چوٹی پر چڑھ جاتا ہے، اسی وقت اچانک ایک نقاب پوش درویش آتا ہے اور اسے اس کے ارادے سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اسے نا امیدی سے منع کرتا ہے۔ وہ نقاب پوش اسے ملک روم جانے کا کہتا ہے اور وہ اشارہ دیتا ہے کہ وہاں 3 اور درویش بھی ہیں۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے۔ بہت سے اتالیق یعنی اساتذہ اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا اتالیق ایک دفعہ اسے بادشاہ حاتم کا قصہ سناتا ہے۔ عرب بادشاہ حاتم سے دشمنی کر بیٹھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حاتم کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس کی گرفتاری پر وہ 500 اشرفیوں کا انعام جو ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ حاتم قتل و غارت اور دشمنی سے بچنے کے لیے ایک جنگل میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ جنگل میں چھپا ہوتا ہے تو وہاں ایک بوڑھا اور بوڑھی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہمیں حاتم مل جائے تو ہم 500 اشرفیاں حاصل کر کے اپنی غریبی سے نجات پا لیں گے۔ حاتم اس بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی حاتم ہوں، مجھے نوفل کے پاس لے جاؤ اور 500 اشرفیاں حاصل کر لو۔ لیکن وہ بوڑھا اور بوڑھی نہیں مانتے۔ پھر حاتم خود بادشاہ نوفل کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں ہی حاتم ہوں اور یہ بوڑھا اور بوڑھی انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہے، اس کو 500 اشرفیاں دے دو۔ بادشاہ حاتم کی رحم دلی سے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی دشمنی اس سے ختم کر کے اس کا علاقہ اس کو لوٹا دیتا ہے۔ جو فارس کا شہزادہ ہوتا ہے، جو یہ کہانی سن رہا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور سخی ہونے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔
اس کا ایک عظیم الشان محل تھا جس میں 40 دروازے تھے۔ اس 40 دروازوں کے محل سے روزانہ کئی فقیر آتے اور اشرفیاں لیتے۔ ایک دفعہ ایک فقیر آتا ہے، وہ 40 دروازوں سے 40 اشرفیاں لیتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ پہلے دروازے پر جا کر اشرفی لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شہزادہ غصے سے کہتا ہے تم تو لالچی انسان ہو۔ فقیر سب اشرفیاں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سخاوت نہیں کر سکتے، اگر کسی سخی کو دیکھنا ہے تو بصرہ کی شہزادی کو دیکھو۔ اب وہ شہزادہ بصرہ کی شہزادی کو ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس شہزادی کو دیکھتا ہے تو اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ شہزادی کہتی ہے میں تم سے صرف ایک شرط پر شادی کر سکتی ہوں، اگر تم شہر نیم روز میں ایک ایسے جوان کا راز لے کر آؤ جو چاند کی ایک مخصوص تاریخ کو اپنے غلام گل اندام کو تلوار سے قتل کر دیتا ہے۔ اس مہمے کو حل کرنے کے لیے شہزادہ سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے اور عرصہ دراز تک صحراؤں کی خاک چھانتا رہتا ہے، اور پھر جب شہر نیمروز تک پہنچتا ہے تو اس راز کو آخرکار پا لیتا ہے۔ اب وہ اس راز کو پانے کے بعد جب شہزادی کی طرف نکلتا ہے تو وہ اس اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے اور رستے میں کھو جاتا ہے۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر خودکشی کا ارادہ کرتا ہے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر خود کو گرانے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک سبز پوش اسے کامیابی کی نوید اس طرح دیتا ہے کہ تم خودکشی مت کرو بلکہ روم چلے جاؤ، وہاں نہ صرف تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی بلکہ تمہاری وجہ سے کسی اور کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔